اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی جو حکمت ہے وہ انسانوں کی حکمت سے بہت بڑی ہے۔ بہت سے ایسے میرے مسلمان دوست بھائی ہوں گے جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا۔ اصل میں قرآن کا جو ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں بہت سے ایسے ہم اکثریت یعنی کہ بے توجہ کے ساتھ یا پھر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ غور کرتے ہیں تو قرآن میں جو اکثریت احکامات ہیں وہ انسان کو برے راستے سے منع کیا گیا ہے۔ جتنے بھی احکامات ہیں قرآن کے اندر، آپ کوئی بڑی بڑی صورتیں لے لیں، آپ مطلب سورہ یوسف ہے، اس کے علاوہ سورہ واقعہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مطلب کہ بہت بڑی صورت ہے سورہ بقرہ ہے، اس میں گائے کا ذکر ہے، یعنی کہ اس میں مطلب کہ جو احکامات ہیں خدا کے، وہ انسان کو منع کیا گیا کہ انسان جو ہے برے راستے کی طرف نہ جائے یا انسان گناہوں کے راستے پر نہ چلے۔ یعنی کہ یہ میرا اپنا ایک ذاتی نظریہ ہے، میں نہ ہی کوئی عالم ہوں، نہ ہی میں کوئی مولوی ہوں یا کوئی، لیکن یہ ہے کہ طالب علم ہوں، طالب علم ہے یہ حیثیت سے میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور اس میں تو کہتا ہوں کہ یعنی کہ اس کے جو کنسیپٹ ہیں قرآن کے، وہ مطلب کہ اس میں 4-5 ایسے ہیں جن کے میں لیکن یہ ہے کہ جو اکثریت جو بڑا ایک مطلب کہ جس حوالے سے بات کی گئی ہے وہ مطلب کہ انسان کو گمراہی کے راستے پر جانے سے منع کیا گیا ہے، کہ انسان گمراہی کے راستے پر نہ جائے، انسان گناہوں کے راستے پر نہ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنی پاکیزہ زندگی کو اختیار کرے۔ یعنی کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ انسان کو، کوئی بھی انسان ہو جو مطلب کہ، کیونکہ یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، آپ مطلب بائبل اٹھا لیں، توریت اٹھا لیں، زبور کا مطالعہ کر لیں اور قرآن کا مطالعہ کر لیں، اس میں اللہ پاک نے ہر انسان کو، اپنے بندے کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ تو کبھی بھی برے راستے کی طرف نہیں جانا، ہمیشہ پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنا، کیونکہ یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہم تو مطلب کہ ہمارا تو ایک کنسیپٹ ہے نا کہ مطلب کہ ہم جو ایز اے طالب علم یعنی کہ عام آدمی وہ جو سمجھتا ہے کہ صرف اس وجہ سے منع کیا گیا کہ آخرت میں جو ہے نا وہ مطلب کہ انسان کو اس کو انعامات ملیں گے، جنت ملے گی۔ اصل میں حقیقت میں اگر انسان سوچے کہ اگر انسان مطلب یہ جو مطلب کہ گناہ کا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے، اگر اس کو چھوڑ کے پاکیزہ راستے پہ چلے، اور پاکیزہ راستہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ شعور کا راستہ ہے۔ جب انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے، وہ مطلب کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو مان کر جب پاکیزہ انسان ایک پاکیزگی کے راستہ اختیار کرتا ہے تو انسان کی، آپ کو پتہ ہے کہ سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ بے شک انسان جیسے بھی پیدا ہوا ہے، جیسے بھی اس کی پرورش ہوئی ہے، یا جیسے بھی اس نے اپنے معاشرے سے کوئی بھی چیز اڈاپٹ کی ہے، یا کوئی کسی چیز کو بھی فالو کر رہا ہے، یا کوئی بھی مطلب بات ہے، یا کوئی بھی احکامات ہیں، چاہے اس کو گھر سے ملیں، چاہے اس کو اپنے معاشرے سے ملیں، چاہے کوئی اچھا راستہ ہے یا برا راستہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ ہے کہ وہ جب بڑا ہو کر اپنی سوچ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے جب مطالعہ کرتا ہے تو اس میں احکامات، بہت زیادہ احکامات ہیں کہ آپ جو حکم دیا گیا ہے کہ برے راستے کی طرف جو ہے نا، وہ برے راستے کی طرف نہیں چلنا، ہمیشہ اچھائی کے راستے کی چل، کیونکہ اچھائی کے راستے پر چل کر آپ ایک مطلب کہ خود کو ایک نیا انسان پاؤ گے، ایک نئے انسان سے ملو گے، وہ انسان جو مطلب ایک عدل پسند بن جائے گا، وہ انسان جو مطلب سچائی پسند ہوگا، وہ انسان جو ایماندار ہوگا، کیونکہ برائی کا راستہ انسان چھوڑتا ہے تو پھر ہی وہ اچھے راستے کی طرف جاتا ہے۔ جب برا راستہ انسان چھوڑے گا نہیں تو پھر اچھے راستے کی طرف کیسے جائے گا؟ یہی تو خدا کا حکم ہے کہ آپ ہمیشہ مطلب کہ اچھائی کے راستے پر چلو، کوئی گناہ نہ کرو، کسی برے راستے کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ بہترین انعامات ہے، وہ انعامات آپ کی زندگی میں بھی بہت بڑے انعامات ہیں، آپ کے لیے وہ شعور کا راستہ ہے، آپ کے لیے وہ آگاہی کا راستہ ہے، جو مطلب آپ دیکھ لیں بہت سی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہے، مطلب کہ اچھائی کے راستے پر انسان نے کتنا بڑا مقام پایا، کتنی بڑی عزت پائی ہے، کتنا اس کا بہترین کردار بنا ہے۔ حقیقت میں جو انسان کا کردار یا اس تو مقام ملا ہے وہ ہمیشہ اچھائی کے راستے پر چل کر ملا ہے، کیونکہ ایک تو انسان خود عدل پسند ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے عدل کی بات کرتا ہے اور پاکیزگی کی بات کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایمانداری کی بات کرتا ہے اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ تو جب انسان اس پاکیزہ راستے پر چلتا ہے
تو وہ خود کو ایک نیا انسان مطلب کہ نئے انسان کی صورت میں اس کا جنم ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ مستقل بے شک انسان گنہگار ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب انسان مستقل چلنے کی کوشش کرتا ہے یا مستقل چلتے رہنے کی جستجو کرتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ خود کو ایک مطلب کہ ایک نئے انسان کی روپ میں خود کو تخلیق کرتا ہے، جس میں یہ ہے کہ وہ مطلب عدل پسند، ایماندار اور سچائی کو پسند کرنے والا ہوتا ہے. تو حقیقت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطلب کہ اچھے راستے پر خود کو لے کے چلیں، تو آپ مطلب ایک شعور کے راستے پر جائیں گے. آپ کو شعور ملے گا، آپ کو آگاہی ملے گی، اور آپ مطلب کہ اپنی اس جو انسان کی سوچ ہے وہ مطلب کہ انسان کی ظاہر انسان آپ کو پتہ ہے وہ تخلیق بھی سوچ سے ہوتا ہے، یا پھر تخلیق کیونکہ یہ جو پاکیزگی کا راستہ ہے، جو ایمانداری کا راستہ ہے، یہ انسان کی سوچ کو تخلیق کرتا ہے. اور جب انسان کی سوچ تخلیق ہو جائے ایماندار، عدل پسند اور سچائی والی، تو پھر انسان یہ ہے کہ اپنی اس سوچ کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں مطلب کہ ہمیں حکم دیا، ہمیں خدا نے حکم دیا، اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے. مطلب کہ ہم اپنی ہماری احلامی کتاب ہے، اور یہ ہے کہ ہم عبادت کے طور پہ اس کو پڑھتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ برے راستے کی طرف نہیں جانا، کیونکہ برا راستہ انسان کی زندگی آپ کو پتہ ہے کہ برے راستے پر چل کر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. انسان نہ انسان نہ انسان کو شعور ملتا ہے، نہ انسان کو علم ملتا ہے، نہ عزت و مقام ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب انسان اچھائی کے راستے پر چلتا ہے، اس کو عزت اور مقام بھی ملتا ہے، اور اس کا کردار بھی بہترین ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو شعور بھی عطا ہو جاتا ہے، اس کو علم بھی حاصل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک علم کا راستہ ہے، ایک شعور کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ اور ایمانداری کا جو راستہ ہے نا، پاکیزگی کا راستہ، یہ سچائی کا. کیونکہ انسان جب آستہ آستہ جب گناہوں کو چھوڑتا ہے، تو ہمیشہ وہ پاکیزہ راستے کی طرف جاتا ہے. خود کو میں تو کہتا ہوں کہ خود کو پاکیزہ کرے گا، اس کی سوچ بھی پاکیزہ ہو جائے گی، اس کی کہ وہ کلام جو ہوگا اس کا وہ بھی پاکیزہ ہوگا، وہ اچھائی پسند ہو جائے گا اور عدل کے راستے پر چلے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو برا راستہ ہے، جو برائی ہے، وہ انسان کا کتنا نقصان کرتی ہے. معاشرے میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ برائی کے راستے پر چل کر انسان اپنے خود کو بھی تباہ کر لیتا ہے، اپنے معاشرے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، اپنے معاشرے کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنتا ہے، اور اپنے ملک کے لیے بھی. تو جب ہم اچھائی کے راستے پر چلیں گے، تو ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنا کردار ہمارا بہترین ہوگا، ہمارا معاشرے کے لیے ہم بہترین ثابت ہوں گے، اپنے ملک کے لیے بہترین ثابت ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ہے کہ جو شعور کا راستہ ہے اور آگاہی کا راستہ ہے، کیونکہ ہمیشہ جو پاکیزگی کا راستہ ہے وہ ہمیشہ شعور کا راستہ ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پاکیزگی کے راستے پر چل کر یہ انسان کو ایک بہترین راستہ عطا ہوتا ہے. کہ کہ اس کی ظاہر ہے کہ جس انسان کی کہ جو سوچ ہے وہ پاکیزہ ہو جائے، عدل پسند ہو جائے، تو ایمانداری کے ساتھ چلے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو شعور عطا ہوگا. اس کو کہ یہ جو برائی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے برائی کا راستہ اور گناہوں کے راستے پر کبھی انسان کو نہ علم عطا ہوتا ہے، نہ شعور عطا ہوتا ہے. تو شعور ہمیشہ جب انسان کو ملتا ہے اچھائی کے راستے سے ملے گا، اور اچھائی کے راستے پر ملتا ہے. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں غلطی تھی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.